اور ایسا زلزلہ آیا، زمین ایسی تھر تھرائی، صرف 40 سیکنڈ کے اندر۔ آپ سوچیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے، اور ترکی کے تقریباً 10 شہر، سیریا کے، شام کے کئی شہروں میں، لبنان اور جارڈن میں، یہ پورے خطے میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ جو میں نے وہاں جا کے سیکھا، جو میں نے محسوس کیا کہ 40 سیکنڈ پہلے جو گھر والا تھا، 40 سیکنڈ پہلے جو مال والا تھا، 40 سیکنڈ پہلے جو صحت مند تھا، 40 سیکنڈ پہلے جو زندہ تھا، کئی گھر والے ان 40 سیکنڈ کے بعد بے گھر ہو گئے۔ کئی لوگ دنیا سے چلے گئے within 40 سیکنڈز، کئی لوگ زخمی ہو گئے، آج اسپتالوں میں پڑے ہیں، اور کئی لوگ جو مالدار تھے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، ان میں سے لاکھوں لوگ اس وقت زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ یہ ہے 40 سیکنڈ۔ ہم اتراتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنے گھر ہیں، میری اتنی گاڑیاں ہیں، مجھے اتنا مال چاہیے، مجھے دنیا میں اور ترقی کرنی ہے۔ ہم اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس کا غضب ہوا، وہ ناراض ہو گیا، اور اگر ایسی کوئی آفت آئی تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہمارے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔ میں نے زندگی میں ایک رات گزاری ہے، وہ پرسوں کی رات تھی، ویسے تو یقیناً مشکل تھی، لیکن مجھے بہت کچھ اس رات میں سیکھنے کو ملا۔ جو ٹھنڈ کا عالم تھا، جو سردی کا عالم تھا، اور ہم گاڑی میں سوئے، کچھ اسلائی بھائی آگ جلا کر ساری رات بیٹھے رہے۔ بڑی مشکل لگی وہ رات، فجر کی نماز کے لیے جو وضو کیا وہ بہت مشکل لگا، مگر میں یہ سوچتا رہا کہ میری تو ایک رات ہے، میں نے تو واپس چلے جانا ہے، مگر وہاں بچے بیٹھے ہیں، وہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، وہاں ہزاروں لاکھوں خاندان روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے رات گزاریں گے؟ ایک رات نہیں گزاریں گے، 2 راتیں نہیں گزاریں گے، ان کو انتظار ہے کہ کب اپنے گھر واپس جائیں گے، اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، آج ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر بھی زبان پر شکوہ ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم اپنے گھر میں سویٹر پہن کر، کمبل پہن کر سو جاتے ہیں، مگر ہمارے لاکھوں کروڑوں بھائی بہن اس وقت روڈ پر موجود ہیں، درختوں کے نیچے وہ آگ جلا کر گزار رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے ملا، انہوں نے کہا ہمارے بچے اب زلزلے تو بچ گئے، کہیں سردی سے نہ مر جائیں، ہماری مدد کریں، ہمیں سردی کا سامان دے دیں، ہمیں کسی طرح گرم رہنے کا موقع دے دیں۔ الحمدللہ، میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی جیسی تحریک عطا فرمائی ہے۔ امت رسول کا جو درد دعوت اسلامی والوں میں ہے، ابھی زلزلہ ہوتا ہے، اب دیکھیں نیٹ ورکنگ کی بات دیکھیں، دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ کیسے کام آتا ہے امت کے۔ اس وقت ترکی میں دعوت اسلامی کے 5 مراکز موجود ہیں۔ فوری طور پہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے زلزلے سے لوگوں کو نکالنا شروع کیا، اب امداد کے کام شروع ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ کروڑوں روپے کی جو چیزیں ہیں ہم نے پاکستان میں آرڈر کر دی ہیں، ترکش گورنمنٹ سے ہم نے رابطہ کر لیا ہے، ہم انشاءاللہ پاکستان سے بھی سامان بھیجیں گے۔ یو کے میں لندن کے اندر ترکش ایمبیسی سے رابطہ ہو گیا ہے، ہم یو کے اور یورپ سے سامان انشاءاللہ جو ہے وہ ترکی بھیجنا چاہتے ہیں۔ آج میری نگران شورا سے آسٹریلیا میں بات ہوئی، انشاءاللہ وہ آسٹریلیا میں ترکش ایمبیسی میں بات کر رہے ہیں کہ ہم آسٹریلیا سے انشاءاللہ ترکی مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور نہ صرف ترکی مسلمانوں کی، ہم شام کے مسلمانوں میں بھی ترکیب بنا چکے ہیں، ہمارے اسلام میں پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں بھی کام شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی۔ کیوں نہ فخر کریں، اللہ کریم نے ایسی دعوت اسلامی دی ہے، ہمیں دین بھی سکھاتی ہے، ہمیں نماز بھی سکھاتی ہے، جب مسلمانوں کے ساتھ آفت آئے تو انہیں راشن بھی پہنچاتی ہے۔ ابھی کووڈ کا زمانہ دور نہیں تھا جب 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں تک صرف پاکستان میں راشن، پکا ہوا کھانا پہنچایا گیا۔ ابھی ہم سیلاب زدگان کو بھولے نہیں ہیں، روزانہ کی بنیاد پر سیلاب زدگان کا کام سندھ میں جاری ہے، اربوں روپے کی امداد کر چکے ہیں، وہ کام بھی جاری ہے، مگر یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس صدی کے بڑے حادثوں میں سے ایک حادثہ ہے، یہ سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، اور ان میں سے لاکھوں سوتے سوتے ہی دنیا سے یا تو چلے گئے یا بے گھر ہو گئے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روزانہ رات توبہ کر کے سوئیے، روزانہ ایسے جیے کہ آج بھی مر سکتا ہوں تو اللہ کی رضا والے کام کریں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں۔ اور میں یہاں پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ دعوت اسلامی کا اس بار آپ نے اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشنز میں، اپنے صدقات میں ساتھ دینا ہے، اور اس اجازت کے ساتھ ساتھ دینا ہے کہ دعوت اسلامی چاہے دینی کاموں میں استعمال کرے، فلاحی کاموں میں استعمال کرے، اصلاحی کاموں میں، روحانی، یہ سارے کاموں کی اجازت ہو، تاکہ دعوت اسلامی کو جب موقع جہاں ملے وہ ہماری